کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ روزمرہ کی مصروف زندگی کے باوجود کوئی شخص آپ کے بارے میں شدت سے سوچتا ہے، چاہے اس کے رویے اس کے بالکل برعکس کیوں نہ ہوں؟ دل کے اندر ایک خاموش سا احساس، ایک ہلکی سی لرزش جو تب آتی ہے جب آپ ذہن میں اس شخص کا نام لیتے ہیں۔ یہ محض وہم نہیں ہوتا۔ ماہر نفسیات کارل یونگ کے مطابق دبائے گئے جذبات ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ لاشعور میں جا کر علامتوں، اشاروں اور عجیب رویوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ دل کی بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لاشعور سے وہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ یونگ کہتے ہیں کہ انسان کا لاشعور علامتوں کی زبان بولتا ہے۔ نظریں چرانا، اچانک خاموش ہو جانا، بے اختیار کوئی لفظ منہ سے نکل جانا، یہ سب اس بات کے اشارے ہو سکتے ہیں کہ دل میں کچھ ایسا ہے جسے زبان ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے گہری محبت کی ہو اور پھر اس محبت کو دبانے کی کوشش کرے، تو وہ محبت اس کے اندر کے سائے میں زندہ رہتی ہے۔ کمزور لمحوں میں جب اس کا ظاہری کنٹرول ڈھیلا پڑتا ہے، سچ خود بخود باہر آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس شخص کا خواب دیکھا ہے جسے آپ بھول چکے تھے؟ کیا کبھی کسی جگہ اس کی موجودگی محسوس ہوئی جہاں وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ یونگ کے مطابق ایسی باتیں محض اتفاق نہیں ہوتیں، بلکہ وہ سینکرونسٹی کہلاتی ہے، یعنی لاشعور کے ذریعے جڑنے کے لمحے۔ کبھی کوئی شخص آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھتا ہے مگر بات نہیں کرتا۔ کبھی وہ اچانک ان جگہوں پر نظر آتا ہے جہاں آپ جاتے ہیں، یا ایسے موضوعات چھیڑتا ہے جو صرف آپ دونوں کے درمیان اہم تھے۔ یہ سب لاشعور کی خاموش کوششیں ہو سکتی ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو یاد کرتا ہے مگر خود سے اس احساس کو چھپاتا ہے اور اس کے اندر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، یونگ اسے ایگو اور شیڈو کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا رویہ کبھی گرم، کبھی سرد ہو جاتا ہے۔ جسم کی زبان بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ نظریں نہ ملانا مگر جسم کا رخ آپ کی طرف ہونا، الفاظ میں سردی مگر آواز میں نرمی، جسم جھوٹ نہیں بولتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے جڑی چیزوں کو اپناتا ہے، آپ کے الفاظ، آپ کے شوق، آپ کی پسند۔ یہ سب اس خلا کو پر کرنے کی لاشعوری کوششیں ہوتی ہیں جو آپ کے جانے سے پیدا ہوا۔ کبھی وہ شخص آپ سے بے وجہ ناراض یا تنقیدی ہو جاتا ہے۔ یونگ کے مطابق اکثر نفرت دراصل دبی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ جذبات کی شدت اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ تعلق ابھی مرا نہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ ان باتوں کا مقصد کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں، بلکہ اپنے احساسات کو سمجھنا اور قبول کرنا ہے۔ حقیقی طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنے دل کی بات جانیں، چاہے دوسرا مانے یا نہ مانے۔ یونگ کہتے ہیں کہ ذہنی توانائی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے۔ جو محبت زبان سے نہ کہی جا سکے، وہ خوابوں، یادوں، خاموشیوں اور اشاروں میں زندہ رہتی ہے۔ کبھی وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے، مگر آپ کو اچانک اس کی یاد آتی ہے۔ یونگ کے مطابق یہ بھی ایک اندرونی ربط کی علامت ہو سکتی ہے۔ ذہن روک سکتا ہے مگر روح نہیں۔ جب کوئی شخص آپ کا نام سن کر حد سے زیادہ رد عمل دکھائے، چپ ہو جانا، طنز کرنا، بات بدل دینا، تو یہ اس کے اندر کے دبے ہوئے جذبات کا اشارہ ہے۔ بار بار خواب میں آنا یا دن میں بے اختیار یاد آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ کہانی ابھی اندر ہی اندر چل رہی ہے۔ یونگ کے مطابق جو بات شعور میں حل نہ ہو، وہ لاشعور میں بار بار لوٹتی ہے۔ کبھی وہ شخص آپ پر الزام لگاتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھے،
حالانکہ اصل میں خود پھنسا ہوتا ہے۔ اسے یونگ انٹروورٹڈ پروجیکشن کہتے ہیں، یعنی اپنی کیفیت دوسروں پر ڈال دینا۔ کچھ ملاقاتیں، اچانک سامنے آ جانا یا زندگی کا بار بار راستے ملانا، یہ سب بامعنی اتفاقات ہو سکتے ہیں جنہیں یونگ نے سنکرونسٹی کہا ہے۔ آخر میں سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی نے اس شخص کو بدل دیا۔ اگر وہ آپ کی توجہ سے بہتر، مختلف یا زیادہ باشعور ہوا تو آپ اس کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن چکے ہیں۔ یونگ کے مطابق جو لوگ ہماری روح کو چھو لیتے ہیں وہ کبھی مکمل طور پر جدا نہیں ہوتے۔ وہ خاموشی میں، خوابوں میں، تبدیلیوں میں اور لاشعور میں زندہ رہتے ہیں۔ اور یہی شاید سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جسم دور ہو سکتا ہے مگر روح کا رشتہ مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا۔ اگر یہ سب سنتے ہوئے آپ کے دل میں کسی ایک شخص کا نام بار بار ابھرا ہے تو جان لیجئے یہ محض اتفاق نہیں۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ نہ پیغامات مانگتے ہیں نہ ملاقاتیں، وہ خاموشی میں بھی زندہ رہتے ہیں اور فاصلے کے باوجود سانس لیتے رہتے ہیں۔ شاید وہ شخص کبھی آپ سے آ کر یہ نہ کہہ سکے کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے، شاید اس کا غرور، خوف یا حالات اسے روک لیتے ہوں، مگر لاشعور جھوٹ نہیں بولتا۔ جو روح نے محسوس کیا ہو وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے رشتے کو دل میں سنبھال رکھا ہے جسے زبان پر لانے کی کبھی ہمت نہ ہوئی؟ اگر اس ویڈیو نے آپ کے اندر کسی یاد کو جگایا ہے تو کمنٹ میں صرف محسوس کیا لکھ دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھیں تو اپنی کہانی یا اپنا احساس نیچے شیئر کریں۔ یاد رکھیں، جو رشتہ روح تک پہنچ جائے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ صرف ایک خاموش ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسی خاموشی میں سب سے زیادہ سچ چھپا ہوتا ہے۔